میک ناظرین کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید. جیسا کہ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ راولپنڈی میں کراچی سے اسلام آباد جاتے ہوئے ایک جہاز بھوجا ایئر لائن کا چکلالہ ایئرپورٹ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے سے پہلے گر کر تباہ ہو گیا ہے اور 119 افراد اس میں سوار تھے اور 5:10 پہ یہ روانہ ہوا تھا اور 5 بچے بھی اس میں شامل تھے. یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پتہ نہیں ہم سے شاید ناراض ہو گیا ہے. حفظ و امان میں رکھیں ہم سب کو. اور ہم ہیل ٹی وی کی طرف سے اس پروگرام کی طرف سے ہم ان تمام خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں کہ جن کے گھر والے یا جن کے پیارے اس جہاز میں موجود تھے. بس یہ کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ پہلے تو یہ کہ اگر کچھ لوگ حادثہ اگر جہاز اتنا نیچے تھا، اگر اس میں کچھ سروائیورز ہیں تو اللہ سب کو، اگر کچھ لوگ بچ سکیں تو وہ بہت، اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اگر کچھ بہتری کی صورت نکل سکے تو اللہ ہم سب پہ کرم کرے. اور خاص طور پہ وہ ہم ان گھر والوں کے ساتھ ہیں اور ان کی جو بھی پریشانی ہے اس میں سوائے اس کے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور سہولت والا معاملہ. بس اللہ تعالیٰ ان تمام ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، صبر جمیل دے. کیونکہ یہ جو ناگہانی موت ہوتی ہے نا، یہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے اس کا تو پھر پتہ ہوتا ہے کہ چلیں اب کینسر ہے اور ایک طبی عمر گزار چکا ہوتا ہے. ناگہانی اس میں بچے بھی شامل ہیں، اس میں نوجوان بھی شامل ہوں گے. اور وہ لوگ جو روٹین میں ہمارے آپ کی طرح کے روٹین کے لوگ جو کہ اپنا کسی کام سے اسلام آباد جا رہے تھے، کسی سے ملنے اسلام آباد، کسی عزیزوں سے ملنے یا آ کے واپس جا رہے تھے. ایگزیکٹلی یہ خیر بہت ہی اس وقت افسوسناک خبر ہے. اور یہ کہ بس اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. ہمیں باقی اللہ تعالیٰ کی رحم کی ضرورت ہے. اور کیونکہ یہ ایسے حادثات ہوتے ہیں جس میں انسان کچھ کر نہیں سکتا. جہاز کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. جو جہاز بس تباہ ہوا ہے تو اس میں پھر چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. ایک طرف سے سیف بھی ہے جہاز کا سفر کیونکہ وہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے بہت کم حادثات ہوتے ہیں. لیکن جب حادثہ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی جب سانحہ ایئر بلو ہوا تھا تو ابھی تک تو اس کی ہی جو غم ہے وہ ہمارے دلوں پہ ابھی تک تازہ ہے. اور یہ دوسرا بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہے. لیکن ایک بات میں تمام لوگوں سے اناؤنس کر دیتا ہوں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے کہ ظاہر بات ہے کہ اب اس طرح کا جب واقعات اس طرح کا سانحہ ہو گیا ہے تو ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے اسی ٹاپک کو اگلے جمعے کو. کیونکہ آج جمعہ ہے تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم سیکنڈ پارٹ ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آتا ہوں ٹاپک پہ، لیکن اس وقت ظاہر بات ہے کہ وہ وہ کیفیت نہیں رہی ہے. ماں کے دودھ سے نکل کے جب ہم آتے ہیں، بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو اس کا نارمل کھانا پینا کچھ اسٹارٹ ہوتا ہے جس کو ویننگ کہتے ہیں. کس ایج میں شروع کرنا چاہیے؟ جنرلی جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں اور جو ڈیٹا جو ہمیں لٹریچر بتاتا ہے کہ 6 مہینہ ایک ایسی محفوظ عمر ہے کہ جس کے بعد بچے کو اوپر کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، جہاں پیچھے وائٹامنس کی بات ہو رہی تھی تو میں وہاں پر ایک بات کہتا چلوں کہ وہ بچے جو پیورلی ماں کی دودھ پر ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی مستند معالج کے مشورے سے تقریباً 3 مہینے کی عمر کے بعد سے اگر کچھ تھوڑا سا وائٹامن اور آئرن دے دیے جائیں تو وہ یہ ایک مناسب عمل ہوتا ہے. ان بچوں کو دیا جا سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ کسی بھی قسم کی دوا، چاہے وہ پیراسیٹامول ہو یا کوئی وائٹامنز ہوں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک معالج کے مشورے سے استعمال کریں. کسی کے دودھ میں آئرن کا کنٹینٹ بہت کم ہوتا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور جو بچے کے سٹورز ہیں وہ تقریباً 3 مہینے تک چلتے ہیں. اور 3 مہینہ وہ سٹیج ہوتا ہے جب وہ نائڈر آتا ہے اور ہیموگلوبن 10 اور اس کے اراؤنڈ ہوور کرنے لگتا ہے. اور وہی وقت ہوتا ہے جب بون میرو جسے کہتے ہیں اسٹیمولیٹ ہو کے کام اپنا شروع کرتا ہے، ریٹرکنگ شروع ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت اگر تھوڑا سا وائٹامن اور آئرن دے دیے جائیں. اچھا، اس شربت کا دوبارہ بتا دیجیے گا جو بھوک بڑھانے کے لیے اور جو بھوک بڑھانے کی شربت کی بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے، تو وہ جو ہے وہ صرف اس کا سائیڈ ایفیکٹ ایک یہ تھا، ان عورتوں میں دیکھا گیا تھا کہ چونکہ وہ ان کا وزن بڑھنے لگا تھا تو اس سے ہوا یہ تھا کہ ان کے جگر میں، لیور میں جو انزائمز ہوتی ہیں اس کو اس نے بڑھا دیا تھا. تو لیور کے انزائمز کے انڈیوس ہونے کی وجہ سے ان کے وزن پہ اس کا یہ اثر پڑا تھا. تو یہ ایک انتہائی خطرناک عمل ہے. اور اور یہ خاص طور پہ یاد رکھیے گا کہ مڈل ایج عورتوں کے لیے میگرین کے پروفائلیکسس، مدافعتی طور پہ اس دوا کو استعمال کیا گیا تھا.
اور اب بہت کم ہو گیا ہے اس کا استعمال. اور ہمارے شہر میں ابھی بھی کافی لوگوں کو میں نے دیکھا میرے پاس جو پرسکرپشن نظر سے گزرتے ہیں کہ اس میں وہ شربت کا نام لکھا ہوتا ہے بھوک بڑھانے کا, اور خصوصاً بچوں کو دے دیا بچوں کو دے دیا جاتا ہے. تو یہ ذرا مناسب نہیں ہے. ڈاکٹر حضرات کو آپ ذرا مشورہ کر دیں گے. بہتر ہے کہ ایسا نہ کیا جائے, بلکہ یہ ایک مناسب پریکٹس نہیں ہے, احتیاط کے ساتھ میں یہی کہہ سکوں گا. میں ماؤں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو دوا دینے سے پہلے اس بات کا خیال کر لیں. آپ اپنی گاڑی میں پیٹرول سڑک میں جہاں سستا بھی بک رہا ہوتا ہے آپ اپنی گاڑی میں وہاں سے نہیں ڈلواتے ہیں, اس لیے کہ آپ کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں کا پیٹرول کیسا ہو, اس سے میری گاڑی کا انجن نہ خراب ہو جائے. اب بچے کا جو معاملہ ہے یا انسان کا جو معاملہ ہے وہ اس سے ذرا زیادہ اور بہت زیادہ سینسیٹیو ہے. ڈاکٹر صاحب اب مجبوری یہ ہے کہ پروگرام کا وقت اب آج کے لیے ختم ہو گیا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو ہم اس پروگرام کا سیکنڈ پارٹ کریں گے, سیکنڈ ایپیسوڈ کریں گے, اور جو باتیں رہ گئی انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت ڈسکس کریں گے. آج کے آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ, اور امید یہ کرتا ہوں کہ آج آپ کی باتوں کو بہت سے لوگ فالو کریں گے. اور ناظرین بس یہ کہ میں آخر میں, کیونکہ جو اس وقت نیوز آئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, تو ابھی سیاچن میں جو متاثرین ہیں ابھی تک ہمارے دلوں میں, ہمارے ذہنوں میں اسی کا غم موجود ہے. ابھی تک ہم ایک انسرٹینٹی ہے کہ وہ سیاچن کے جو متاثرین ہیں, ہمارے 39 جو جوان اور جو شہری وہاں دبے ہوئے ہیں, مدفن ہے, کہ ہم تو ابھی بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی معاوضہ ہو جائے اور وہ کسی طرح سے زندہ نکل آئیں. لیکن ابھی وہی ختم نہیں ہوا تھا. اب ایک کراچی کی ٹارگیٹ کلنگز اور مختلف کلنگز چل رہی تھیں, اور ایک یہ سانحہ ابھی جو راولپنڈی میں ہو گیا ہے. بس یہ ہے کہ ان تمام غمزدہ جتنے بھی خاندان ہیں ان سب کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں, اور اللہ تعالیٰ جتنے لوگ اس میں ہیں کچھ بچ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے. اور یہ ہے کہ جو لوگ اس حادثے میں جہاں بحق ہو گئے ہیں وسیع کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت الفردوس میں جگہ دے. اس پروگرام تعلق کوئی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں cliniconline@health-tv.tv, یا فیس بک پہ جا کے کلینک آن لائن کے پیج پہ اپنے سوالات سے یا فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. یہ ہفتہ ہمارا آج ختم ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بروز پیر جو ہے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.